اور ہم انہیں دیکھ کے ہنسا کرتے تھے کہ یار یہ کیا لڑکیوں کے انداز میں ڈانس کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں اس کے بعد چونکہ تمام ہیروز ہیں, اب تو مست ہے اس کے, اگر تو آپ ڈانس سیکھے بغیر آپ ہیرو بن ہی نہیں سکتے تو یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. وہ پھر آپ لوگ عادی ہو گئے. اب تو یہ ہے کہ اگر ہیرو ڈانس نہ کرے تو لوگ کہتے ہیں اس کو تو ڈانس ہی نہیں آتا, یہ کیسا ہیرو ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ معاشرہ ہمیشہ بھیڑ چال ہوتا ہے, اگر ایک چیز کو اٹریکٹ کرے تو سب اس طرف چل پڑتے ہیں. تو اس وقت یہ ہے کہ سارا معاشرہ جو ہے وہ ایک بھیڑ چال کا شکار ہے اور سب اسی طرف جا رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر کوئی ڈرامے میں یا کسی مووی میں کوئی رومانوی سین آتا ہے تو ہم پہلے جھیمپا کرتے رہے, ایک دوسرے سے نا آنکھیں چرایا کرتے تھے کہ وہ اللہ آ رہا ہے. بالکل اب یوز ٹو ہو گئے. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس زمانے میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوا کرتی تھی, یعنی بغیر دوپٹے کے ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عورت باہر نکلے گی, ٹھیک ہے نا, اپنا سر ڈھانپ کے, بلکہ اس سے بھی پہلے پردے کا رواج ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ظاہر ہے حالات تبدیل ہوئے, پھر لباس پہ کہ لباس کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا کہ کوئی ایسا لباس نہ ہو جس سے آپ کے جسم کا کوئی حصہ نمایاں ہو. بعد میں جناب جینز بھی آ گئیں, اس کے بعد ظاہر ہے کہ آدھے بازو کی آستینوں کی قمیضیں بھی آ گئیں. لوگ پھر آہستہ آہستہ وہ عادی ہوتے چلے گئے. تو یہ ساری دنیا کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ جو کلچر ایک مرتبہ پاپولر ہو جائے اور اس کو لوگ اپنانا شروع کر دیں تو باقی بھی دیکھا دیکھی اس طرف چل پڑتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں اور اپنی پرانی روایات پر قائم رہتے ہیں. اچھا, ماڈرنزم کیا ہے ویسے ایک عورت کی؟ دیکھیے ماڈرنزم بری چیز نہیں ہے, آپ کو زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے, لیکن اس میں دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ زمانے کی رفتار کا ساتھ دیں لیکن اپنی اقدار, اپنی روایات اپنے ساتھ رکھیں, تو وہ اچھی چیز ہے. مثلا ہمارا ایسٹرن کلچر کئی وجہ سے بہت مشہور ہے. یہ ساری دنیا میں ایسٹرن کلچر کی قدر اس لیے کی جاتی ہے کہ ہماری فیملی ٹائز ہیں, خاندان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, ماں باپ کا بڑا احترام کرتے ہیں بچے, ٹھیک ہے نا, بزرگوں کا بڑا احترام کرتے ہیں بچے, ابھی تک کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دوسرے معاشروں میں ایسا نہیں ہے. وہاں تو یہ ہے کہ جیسے اب ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں, حالانکہ اب یہاں بھی اب بہت تبدیلی آئی ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ اب سے 30-40 سال پہلے یا جب ہم یہاں آئے تھے 20 سال پہلے, اس وقت فیملی ٹائز اتنی اسٹرانگ نہیں تھی, لیکن اب یہاں بھی فیملیز پر بہت توجہ دی جانے لگی ہے. اب بچے اس طرح گھر چھوڑ کے نہیں جاتے, ورنہ ایک زمانہ تو وہ بھی تھا کہ بچہ 16, 17, 18 سال کا ہوا اور ماں باپ نے کہا کہ بھائی جاب کرو, اپنا اپارٹمنٹ لو اور کہیں جا کے رہو, ٹھیک ہے نا. لیکن اب وہ نہیں ہے. اب یہ تبدیلی کیوں کس طرح؟ دیکھیے وہی ہے, دیکھیے اچھی چیز وہی میں نے ہم افسوس کی بات پتہ ہے کیا ہے, آپ یقین مانیے کہ یہاں پر ویسٹرن معاشرے نے ہماری اچھی چیزیں اپنا لی ہیں, ہم نے ویسٹرن معاشرے کی بری چیزیں اپنا لی, ہم نے اچھی چیزیں نہیں اپنائی. مثلا یہاں لوگ جھوٹ نہیں بولتے, یہاں آپ سے وعدہ خلافی نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. یہاں انسانیت کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے, انسانیت کیا جانوروں کا خیال رکھا جاتا ہے. بالکل آپ بلیو کیجئے, جب ہم یہاں نئے نئے آئے تھے, میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا. ہم ایک دن بیٹھے ہوئے CNN دیکھ رہے تھے, تو اچانک وہ جناب علی ایک خبر آئی کہ جناب وہ ایک خبر کیا فلم شروع ہو گئی, وہ مطلب یہ نیوز فلم. تو اس میں نیوز میں دکھایا تھا کہ 3, 4, 5 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ سمندر کے کنارے ہیں اور ایمبولینسز کھڑی ہوئی ہیں. اچھا, اس کے بعد نیوز کاسٹر نے بتایا کہ جی ایک کتا سمندر میں گر گیا اور یہ اس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ دیکھیں اس کتے کو نکالا گیا تو وہ جو باقاعدہ وہ جو ایمبولینس آئی ہوئی تھی, انہوں نے سب سے پہلے اس کو وائٹ ٹاول میں لپیٹا, اس کو خشکی ڈرائی کیا, اس کے بعد اس کو بڑے پیار سے اور احترام سے اس کو اس میں ایمبولینس میں ڈالا اور وہ ہاسپٹل لے گئے. ہمارے یہاں تو انسان سڑک کے کنارے لگ رہا ہوتا ہے, اس کو کوئی اٹھانے کی ذمت کمانا نہیں. مطلب کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم یہ مسلمان ملک میں رہتے ہیں, ہمارے اندر تو وہ والی چیزیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہونی چاہیے. بھائی ہمارے مذہب میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. ہم گندے ترین لوگ ہو گئے اور یہاں انہوں نے صفائی ایسی رکھی ہوئی ہے کہ آپ ایک سڑک پہ تنکا نہیں دیکھیں گے آپ. ہمارے یہاں دیکھیے, میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں, یہ ہسٹوریکل, آپ ہمیشہ ہسٹری کی باتیں پوچھتی رہتی ہیں, میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. فرانس میں جب مسلمانوں نے, اسپین میں مسلمانوں کا راج تھا, ظاہر بڑی طاقت تھی, تو مسلمانوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ فرانس پہ حملہ کریں.
اور انہوں نے کئی دفعہ وہاں انہیں تلقین کی کہ بھائی آپ جو ہے اپنی روایات ترک کریں اور آپ اگر اسلام کے دائرے میں آنا چاہتے ہیں ضرور آ جائیں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے، لیکن انہوں نے نہیں سنا، بلکہ اس کے برعکس انہوں نے سرحدی علاقوں میں حملے شروع کر دیے. تو انہوں نے تنگ آ کے وہاں پر لشکر کشی کر دی فرانس کے سرحدی علاقوں میں، اور ظاہر وہاں انہوں نے کامیابی حاصل کی، قبضہ کر لیا. تو وہاں پر مسلمانوں کو جو عیسائیوں کے ان سے لڑتے ہوئے جو سب سے بڑی پرابلم پیش آئی وہ یہ تھی کہ فرانسیسی سپاہیوں کے پاس سے بدبو بڑی آتی تھی، کیونکہ وہ کئی مہینے نہاتے نہیں تھے. اچھا. اور اس کے بعد جو ہے پیرس سے اپنے جو ہے سے ان کو جو عطریات ہیں وہ وہاں بھیجے گئے، اور عطر کی بہت بڑی وہ مارکیٹ بن گئی. اور بعد میں فرانسیسیوں نے یہ جو آپ دیکھیں پرفیومز فرانس کی بڑی مشہور ہیں، جی اس کے بعد فرانس نے باقاعدہ پرفیومز ایجاد کی اور ان کو فروغ دیا. تو وہ کیا کرتے تھے، پھر ایک کلچر ان کا بن گیا جو ابھی بھی ہے کئی جگہوں پر، حالانکہ ابھی بہت صاف صفائی پسند ہو گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ نہائے نہیں، لیکن جناب وہ اپنے کپڑوں پہ انہوں نے بہت پرفیوم چھڑک لیا اور باہر نکل گئے. تو اس لیے یہ مشہور بھی ہیں، دوسروں نے اپنا لی. ہاں. اور کیوں یہ مجھے بڑا دکھ دیتی ہے بات. اب باقی چیزیں تو ایک طرف کہ جو کرنے ایک عام انسان بھی بڑے آرام سے وہ کام کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر رہا. مجھے یہ بڑی دکھ دیتی ہے بات. ہم جھوٹ پہ کنٹرول کر سکتے ہیں نا، حالت مجبوری ایک چیز الگ ہے، لیکن نہیں جہاں ضرورت بولنا ہے. آپ کو کمٹمنٹ پوری کرنی ہی نہیں کسی کے ساتھ اگر آپ نے کی ہوئی. دیکھیے اب ہمارے معاشرے میں ایک عام سوچ یہ پروان چڑھ چکی ہے کہ بھائی سب کر رہے ہیں، اگر ہم کریں گے تو کیا ہوا. اور دوسرے یہ ہے کہ ایک جو بہت نیگیٹو چیز آ گئی ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار اگر ہم سیدھے بھی چلیں گے نا دوسرا ہمیں چلنے نہیں دے گا تو وہ تو ہمیں نقصان ہوگا. اگر ہم کسی کو دیکھیں نا، ہمارے یہاں بھی پرابلم یہ ہے نا کہ ایک سچا آدمی اگر کہے کہ بھائی دیکھو میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس وقت، میں آپ کو اس مرتبہ پیمنٹ نہیں کر سکتا، اس کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہی آدمی کوئی کہانی کرے گا یار میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں تو بہت بیمار ہوں، میرا یہ ہے، تو اگلا بندہ کہے گا چلو یار تم اگلے مہینے دے دینا پیسے. تو ہم نے خود ان روایتوں کو جنم دیا ہے اچھائی کا راستہ چھوڑ کے اور برائی کا راستہ اپنا کر. اب کوئی جا رہا ہے، کوئی عمرے پہ کوئی جا رہی ہے، کوئی ٹی وی آرٹسٹ یا جو بھی، تو اس کو اتنے نیگیٹو کمنٹس ملتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے دل سے عمرہ کیا ہو، نہیں وہ تو اللہ کا بندے کا ہے کہ جو عبادات ہیں وہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے بندے کے درمیان ہیں. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی عبادت پہ اعتراض کریں، جو مذہبی رسومات وہ ادا کر رہا ہے اس پر اعتراض کریں. ہم پہلے اپنے گریبان میں جا کے ہم کتنے نیک ہیں، کتنے ایماندار ہیں، کتنے سچے ہیں. وہ تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بار کیا ہے. کسی کو کون کیا کر رہا ہے آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. برائی کو روکنا آپ کا فرض ضرور ہے، لیکن اچھائی کو روکنا آپ کا فرض نہیں ہے. اس میں دخل دینا ہی نہیں چاہیے آپ کو. اور میں بار بار اس کا دل بالکل اور میں بار بار اس ٹاپک پہ یوں بولتی ہوں کہ اگر کوئی سن رہا ہے تو یہ سن کے اپنی اصلاح کر لے. ہم یہ 2-3 مرتبہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اکثر کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بعض ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھائی گئی جو انتہائی گنہگار لوگ تھے، اور جب ان بزرگوں سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے کیوں نماز پڑھائی، تو انہوں نے کہا بھئی اس بندے نے اتنی نیکیاں بھی کی ہوئی ہیں جو ہمیں آپ کو نہیں پتا. وہ تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے نا، اس کا حساب تو اوپر جا کر ہوگا. اللہ تعالیٰ حساب کرے گا کہ تمہاری نیکیاں زیادہ ہیں یا تمہاری برائیاں زیادہ ہیں. ہم کون ہوتے ہیں وہ کرنے والے؟ لیکن ہم بیٹھے ہوئے نا سب کی کرنے کے لیے یہ اچھا نہیں ہے، یہ برا ہے. یہ بڑی مجھے اچھی چیز نہیں لگتی ہے، اور یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ اب زیادہ ہونے لگا ہے. دیکھیے بات بڑی سیدھی سی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا مذہب اور آخرت پر سے ایمان اٹھ گیا ہے. ہم بظاہر نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے وہ تو بعد میں دیکھی جائے گی، ہم تو قبر میں جائیں گے نا، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. آگے کیا ہوگا نہیں ہے. یہ تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ ایک جہنم ہے، ایک جنت ہے، ٹھیک ہے جی، ایک آخرت ہے.
قیامت بھی آنی ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس حساب بھی ہونا ہے, لوگوں نے جہنم میں